کب اے میرے اللہ بنوں گا نظر کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا نظر کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب جی چاہتا ہے کہ پھوٹ کے رو مولا اللہ مگر دل کی کساوت نہیں جاتی کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا یا رب گولا کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا آج بڑھتا جو کھلے خشید میں ہے آج بڑھتا جو کھلے خشید میں ہے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب مولا رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکتی ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکتی ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب اذن سے
سرے حشر کہیں کاش حضور اذن سے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ جنت میں رکھوں گا یا رب اللہ ساتھ اتار کو جنت میں رکھوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کو تو گھول کر پی لینا چاہیے. اگر ہمارا ظاہر ٹھیک ہے اور باطن ٹھیک نہیں تو یہ باطن کی خرابی ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک نہیں رہنے دے گی. اور جو باطنی امراض ہیں اس کی بھی معلومات ہونی چاہیے. باطنی گناہ جو ہیں یاد رکھیے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 612 پر ارشاد فرماتے ہیں محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر و ریا و عجب یعنی غرور و حسد وغیرہ اور ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. 47 باطنی بیماریوں کی معلومات اس میں فراہم کی گئی ہے. تعریفات بھی ہیں, اس کے اسباب بھی لکھے ہیں, اس کا علاج بھی لکھا ہے. 29 نمبر پر ہے نسیان موت یعنی موت کو بھول جانا. یہ بھی ایک باطنی مرض ہے. اس کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, سن لیجئے. دنیاوی مال و دولت کی محبت اور گناہوں میں غرق ہو کر موت کو یکسر فراموش کر دینا, یہ ہے نسیان موت. پارہ 26 سورہ قوف کی آیت نمبر 11 میں ہمارا مولا تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. ترجمہ کنز الایمان. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ, یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. نور العرفان تفسیر جو مختصر ہے اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں اس آیت کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ کلام, کیا کلام, اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ, یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یہ کلام کافر یا غافل جو دنیاوی محبت میں موت کو بھول گیا اس سے ہوگا. اور فرشتے فرمائیں گے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ, یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند و دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے. یہی حقیقی دانا یعنی عقل مند لوگ ہیں. ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہیں؟ اس حدیث کو سامنے رکھیں، غور کر لیں. موت کو یاد کرتے ہیں ہم. اب تو ایسا ماحول ہو گیا کہ موت اور یہ کون سی باتیں شروع کر دیں صبح صبح، اور شام کو کریں تو رے شام کے وقت ایسی باتیں کر رہے ہو. مرنا تو ہے بھائی، حق ہے. تو نسیان موت یعنی موت کو بھول جانا، دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، گناہوں کی مستی میں مست ہو کر موت کو بھول جانا، یہ بھی ایک باطنی مرض ہے. اور جس کو یہ مرض لاحق ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا. یہ اس کی علامت ہے، دل کی سختی کی علامت ہے موت کو بھول جانا. اور جس کا دل سخت ہو گیا اب وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، اب طرح طرح کے گناہ کرے گا. تو موت کو بھول جانا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. لہذا ہمیں اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. موت کو بھولنے کے مرض کا علاج کیا؟ جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سن لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں. موت کو بھول جائیں گے تو گناہوں میں پڑ جائیں گے، موت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کریں گے. دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دی جائے، کیونکہ موت کو بھول جانے کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. دوسرا علاج اس باطنی مرض کا، غسل میت، تدفین، جنازوں میں کثرت سے شرکت کیجیے. ان تمام معاملات سے یعنی مرنے والے کے غسل میں شامل ہوں گے، اس کے دفن میں کفن میں شریک ہوں گے، جنازے کو کندھا دیں گے. اس سے انشاءاللہ موت کی یاد آئے گی اور اس باطنی مرض سے شفا ملے گی، آخرت کی توجہ نصیب ہوگی. موت کو بھول جانے کے ایک باطنی مرض کا ایک اور علاج، تنہائی میں اپنے ان احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرے جو فوت ہو چکے، دنیا سے گزر چکے. اس سے فکر آخرت نصیب ہوگی اور ذہن بنے گا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی انہی کی طرح دنیا سے جانا ہے اور کرنے کا پھل بھگتنا. ان غافلوں کو یاد کیا جائے کہ جن کے کفن بازاروں میں آ گئے مگر وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، خصوصاً وہ لوگ جو جوانی میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، حالانکہ انہیں کم عمری میں فوت ہو جانے کا خیال تک نہیں تھا. عبرتناک خبریں مدنی چینل پر آتی نا، نگران شورا کیسی عبرتناک خبریں بتاتے. ابھی پچھلے دنوں کی بات کہ باول مدینہ میں ایک 17-18 سالہ نوجوان،
وہ کیچ پکڑتے ہوئے بال اس کے سینے پر لگی اور وہیں ڈھیر ہو گیا. اور اس کا پلان کیا تھا؟ میں نے آرمی جوائن کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، مگر اللہ اکبر. تو کم عمری میں فوت ہونے کا، کسی عمر میں بھی موت کا تو خیال ہمیں رہتا ہی نہیں ہے. تو اس باطنی مرض کا ایک اور علاج، قبر کے احوال پر غور کریں. کہ آج جو مجھ سے محبت قدم بھرتے ہیں، ہر وقت میرے ساتھ رہنے والے، کل یہی مجھے اکیلا قبر میں چھوڑ دیں گے. موت سے متعلق جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں تو اس مرض کا علاج ہوگا. مثلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کا ایک رسالہ ہے، 4 سنسنی خیز خواب، برے خاتمے کے اسباب، قبر والوں کی 25 حکایات، کفن چوروں کے انکشافات، قبر کی پہلی رات، مردے کے صدمے. یہ تو اب نئی ترکیب کے ساتھ رسالہ آیا ہے، مختصر ہے مگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فکر آخرت پیدا ہو جائے گی. اسی طرح بیانات سنیں، امیر اہل سنت کے بیانات، غفلت، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، نگران شورا کا بیان، ماشاءاللہ موت کا تصور، یہ بھی موت کی یاد کرا دے گا اور اللہ نے چاہا تو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. اپنے کمرے میں جو ذاتی کمرہ ہے، وہاں دفتر میں، موبائل یا جہاں بار بار آپ کی ہماری نظر پڑتی ہے وہاں الموت لکھ لیں. بار بار نظر پڑے گی موت کی یاد آئے گی، بار بار نظر پڑے گی موت کی یاد آئے گی. اور اس باطنی مرض کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اور ان کی صحبت میں رہیں جو موت کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اس باطنی مرض کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں مولا. گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا. بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا. کمر توڑی ہے عیسیٰ نے دبایا، نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے عیسیٰ نے دبایا، نفس و
شیطان نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا برم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا برم مولا میں توبہ پر نہیں رہے پا رہا ثابت قدم مولا گناہوں نے مجھے گائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا مولا گناہوں نے مجھے گائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا مسلمان عطار تیری عطا سے مسلمان غم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا عاشقان رسول کے روزے ہیں وہ افطار کر لیں اور اب انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین باول مدینہ میں ہونے والی مناجات میں شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین بھی کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کی لکھی ہوئی مناجات یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ.
اللہ عز و جل کا ذاتی نام اللہ کی اس میں تکرار بھی ہوگی. جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ناظرین بھی اس میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. عطا کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. بولو اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ، نزع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ، نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے. صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ. بولو اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ.
جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جب بڑی مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ۔ جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، جب بڑی مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، جب بڑی مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب بڑی مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ جب مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ شکر کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث، کئی آیات مقدسہ ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ شکر کا بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو یعنی شکر ادا کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے عرض کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ استفسار فرمایا، پوچھا، اس نے وہی جواب دیا کہ بھلائی کے ساتھ صبح کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تو پھر اس نے جواب دیا کہ میں نے بھلائی کے ساتھ صبح کی، اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تم سے یہی بات چاہتا تھا کہ میرے سوال کے جواب میں تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، حمد ادا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم سے کوئی جو ہے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو ہمیں الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ان میں سے مدنی انعام نمبر 8 میں کچھ یوں ہے کہ کیا آج آپ نے آئندہ کی ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل اور مزاج پرسی پر شکوہ کرنے کے بجائے الحمدللہ علی کل حال اور کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ عز و جل کہا، تو انشاءاللہ عز و جل اس مدنی انعام پر عمل کریں گے تو ہمیں شکر کرنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں شکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے تو اس کی اپنی عادت بنا لیجئے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ شکر حقیقی معنوں میں کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو جان لے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نعمت دینے والا نہیں، کہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں یہ نعمتیں میرے علم، میری مہارت، میرے فن کی وجہ سے نہیں، یہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو جب یہ ذہن بن جائے کہ نعمتیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے تو یہ حقیقت میں شکر ہے۔ تو یہ ذہن بنانا چاہیے، ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، اور جب یہ بات ہماری عادت میں شامل ہو جائے گی تو پھر شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہماری زبان پر شکر کے الفاظ رہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ دل کا شکر یہ ہے کہ دل میں تمام مخلوق کے لیے بھلائی رکھے،
ہر ایک کے بارے میں بھلا سوچے، دل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حاضر رکھے، دل سے ذکر الہی کرتا رہے اور اس سے غفلت نہ کرے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ زبان کے ذریعے اللہ عز و جل کے شکر پر دلالت کرنے والی حمد ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور گناہوں میں استعمال کرنے سے بچے۔ مثلا آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیب دیکھنے سے بچے، اور کسی کے عیب پر نظر پڑ جائے تو پردہ ڈالے، اور اپنی آنکھوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرے۔ اسی طرح کانوں کا شکر یہ ہے کہ کوئی کسی کا عیب نہ سنے، گانے